ہر مذہب میں جب اس کو بدلا گیا تو یہ تصور ڈالا گیا کہ عورت دین کے راستے میں رکاوٹ ہے، ہر مذہب میں ڈالا گیا۔ اللہ رب کریم نے تو ہمیشہ ایک ہی دین بھیجا نا، اسلام، مگر لوگوں نے اسے بدل دیا، کتابیں گم کر دی، انبیاء کے نام تک بھول گئے۔ لہٰذا کیا آپ کو لگتا ہے برے صغیر میں نبی نہیں آئے ہوں گے؟ بلا شک و شبہ آئے، برے صغیر میں سے ہی آئے، مگر اتنی قدیم تہذیب ہے، پتہ نہیں کتنے نبی آئے ہوں گے، مگر وہ انبیاء کون تھے، کب آئے، ان پر کون سی کتابیں ہیں، آج ہم کچھ بھی نہیں جانتے، سب بھلا دیا گیا۔ چین پر، جاپان پر کیا انبیاء نہیں آئیں گے؟ کیا مصر پر نہیں آئے ہوں گے؟ کیا جانتے ہیں ہم؟ کچھ بھی نہیں جانتے۔ کیا افریقہ پر نہیں آئے ہوں گے؟ تو سب قوموں نے اپنے اپنے انبیاء کو بلا دیا، ان کی کتابیں گم کر دیں، تو پھر نئے نئے طریقے بنے، نئے نئے دین بنے۔ کہیں بدھ مت جنم لیا، بدھ مت نے، کہیں جین مت نے، کہیں کنفیوشزم نے، کہیں کسی اور نے، کہیں کسی مذہب نے، یہودیت عیسائیت بن گئی۔ اسلام لائے تھے نا موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، مگر یہودیت اور عیسائیت بن گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لایا، آج ہمارے درمیان طرح طرح کے فرقے اور رنگ رنگ کے گروہ بن کے کھڑے ہو گئے۔ تو ان سارے گروہوں میں یہ تصور کہیں نہ کہیں رکھا گیا کہ شادی کرنا اور گھر کی ذمہ داری نبھانا دین کی راہ میں رکاوٹ ہے، عورت تو کوئی بہت ہی نجس مخلوق ہے۔ لہٰذا اس طرح کے تصورات عام ملتے ہیں ہر مذہب میں کہ جی عورت تو شیطان کی آلائے کار ہے، شیطان کے آنے کا ذریعہ عورت ہے، یہاں تک کہ جنت سے نکلوانا بھی عورت کے سر ڈال دیا گیا ہے نا، حالانکہ قرآن اس کی تائید نہیں کرتا۔ یہ بات بھی وقت پر بتاؤں گی انشاءاللہ۔ لہٰذا اسلام میں بھی یہ بات ڈال دی گئی، ہمارے ہاں بھی آج یہ بات آ گئی صوفیزم کے ذریعے، خاص طور پر برے صغیر میں، کیونکہ ایک طرف صوفیزم اور دوسری طرف ہندو معاشرت، تو ایک تو کریلا اوپر سے نیم چڑھا۔ لہٰذا کیا ہوا؟ او ہو شادی کرنا تو بہت بری بات ہے، شادی تو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے۔ فلاں حضرت صاحب فرماتے ہیں شادی تو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے۔ فلاں بزرگ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اللہ نے فضل کیا میری بیوی مر گئی، میری جان چھوٹ گئی، ورنہ میرا تو دین تباہ ہو جاتا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ ایک طرف تو اللہ کے فرامین میں نے آپ کو سنا، اللہ احسان بتا رہے ہیں، احسان ہے میرا کہ میں نے تمہارے لیے تمہاری نسل میں سے جوڑے بنائے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب کوئی شخص نکاح کرتا ہے تو اپنا آدھا دین مکمل کر لیتا ہے، لہٰذا اب اسے چاہیے کہ باقی آدھی دین کے بارے میں اللہ کا خوف برقرار رکھے۔ اسے بہقی نے روایت کیا ہے، مشکات کی 3 جلد میں آپ کو ملے گی یہ روایت مزید۔ مجھے بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں اس نے آدھا دین مکمل کر دیا، اخلاق بچا لیا اپنے، اب معاملات کے بارے میں فکر کریں۔ اور صوفی حضرات فرماتے ہیں اللہ نے فضل کیا بیوی کو مار دیا، بیوی زندہ رہ جاتی تو میں تو ڈوب جاتا۔ اب آپ کو کس کی بات اٹریکٹ کرتی ہے اور کس کو آپ اہمیت دیتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ آپ کو پتہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ایک طرف یہودی عیسائی ہیں جو کہتے ہیں عورت شیطان کا آلائے کار ہے، عورت مجسم شیطان ہے، عورت ہر گناہ کی بنیاد ہے۔ انہی چیزوں سے متاثر ہو کر ہندو مت میں بھی یہی کچھ ہے، ٹھیک ہے نا، ہندو مت میں بھی یہی کچھ ہے کہ عورت کا مقصد کوئی نہیں تخلیق کا، عورت تو مرد کے لیے مصیبت بنا کر پیدا کی گئی ہے۔ میں پوری انشاءاللہ ریفرنس کے ساتھ یہ ساری باتیں ہوں گی، ابھی تو میں آپ کو ایک خلاصہ پیش کر رہی ہوں، اور یہ باتیں آپ بآسانی تلاش کر سکتے ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ اگر سرچ کرنے بیٹھے تو ملیں گی نہیں، کھلے عام یہ باتیں کہیں جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں بھی ہندو معاشرت اور صوفیزم کے تحت یہی خیال آتا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیے کہ جو ہیں عثمان علی حجویری، دادا گنج بخش معروف ہے، تو وہ ان سے جو منسوب کی جاتی ہے کتاب کشف المحجوب، اس تک کے دیباچے میں کیا لکھا گیا؟ میری پہلی شادی ہوئی، بیوی مر گئی، پھر ماں باپ نے دوسری شادی کر دی، قریب تک میں ڈوب گیا ہوتا، شکر ہے دوسری بیوی بھی مر گئی۔ آپ دیباچہ اٹھا کر دیکھ لیں، میں کوئی اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہی۔ یہ خیالات ہمارے ہاں پنپے اور لوگوں کے ذہنوں میں پھیلے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجھے نہیں پتا وہ کتاب ان کی لکھی ہوئی ہے یا ان سے منسوب کرتی گئی ہے، لیکن صوفیزم کے نام پر یہ خیالات ہمارے درمیان رائج کیے گئے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پوری دنیا متاع ہے مومن کے لیے، فائدے کی چیز ہے، متاع سمجھتے ہیں نا جسے فائدہ اٹھایا جائے۔ پوری دنیا مومن کے لیے متاع ہے، اور اس دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے۔ مسلم کتاب الرضا کی حدیث ہے اور اس کا نمبر 1469 ہے۔ نسائی نے اسے روایت کیا اور اس کا نمبر 3234 ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ بہترین متاع مومن کے لیے نیک عورت. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کی چیزوں میں سے میرے دل میں عورت اور خوشبو کی محبت ڈال دی گئی. نسائی کی روایت ہے، بالکل صحیح، اور اس کا نمبر 3391 ہے اور 3392. اچھا چلے پوری حدیث سنو. آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نا، بالکل صحیح حدیث ہے. یہی حدیث ہے جو میں بھی سنا رہی ہوں، پوری نہیں سنائی جاتی. یہ بڑی لطف کی بات ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی چیزوں میں سے میرے لیے عورت اور خوشبو محبوب بنا دی گئیں اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اب نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اب سب کو آتا ہے، پہلا حصہ کیوں حذف کر دیا جاتا ہے؟ تاکہ اپنے دلوں کے اندر جو خیالات ہیں نا ان کو پھیلایا جا سکے، اپنے پسندیدہ صوفیزم کا پرچار کیا جا سکے، اپنے پسندیدہ نظریات کا پرچار کیا جا سکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل حدیث ہے حبب الی من الدنیا النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. دنیا کی چیزوں میں سے میرے دل میں عورت اور خوشبو کی محبت رکھ دی گئی اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو بنایا گیا. نسائی کی روایت ہے، اس کا نمبر 3391 3392. اب مجھے بتائیے کیا واقعی شادی خطرناک ہو سکتی ہے دین کے لیے؟ نہیں، دین تو شادی کی ترغیب دلاتا ہے کیونکہ شادی دین کی تکمیل کرتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیے شادی کا مقام یہ ہے اسلام میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جن کی مدد کرنا اللہ نے اپنے اوپر فرض کر لیا. یعنی اللہ نے کہا کہ میں نے مجھ پر فرض ہے کہ میں 3 لوگوں کی مدد کروں. ایک ان میں سے وہ مرد ہے جو پاک دامنی کے لیے نکاح کرنا چاہتا. 3 لوگوں کی مدد اللہ نے اپنے اوپر فرض کر لی ہے اور ان میں سے ایک وہ مرد ہے جو پاک دامنی کے لیے نکاح کرنا چاہتا. اس قدر اہمیت ہے نکاح کی. یہ جو میں نے حدیث سرچ کی یہ صحیح ترغیب کی حدیث ہے، اس کا نمبر 1917. تو اللہ رب کریم تو شادیاں کرانا اور شادی میں سہولت عطا کرنا فرض کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ عورت میرے لیے محبوب بنائی گئی اور سب سے زیادہ بہترین متاع دنیا میں مومن کے لیے نیک عورت ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے لولو المرجان، صحیح بخاری و مسلم دونوں کی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی بندے کے خوشبخت ہونے کی 3 علامتیں ہیں: بڑا گھر، اچھی سواری اور نیک بیوی. تو یہ تو خوشبختی کا ایک حصہ ہے، ہم نے کیا بنا لیا؟ تو لہٰذا شادی دین کی تکمیل کا ذریعہ ہے. دین کے معاملے میں، دین کے راستے میں آگے بڑھنے میں رکاوٹ نہیں ہے، یہ تو سہارا ہے. ایک مطمئن ذہن اور ایک مطمئن دل ہی دین کا کام کر سکتا ہے. اور دل اور ذہن کی تسکین کے لیے کیا ضروری ہے؟ سکون. سکون کیسے آئے گا؟ شادی سے. آپ کی بنیادی ضرورت ہے نا، تو اس کی تکمیل کے لیے شادی کرنا ضروری ہے. اور ایک شادی شدہ انسان ہی اچھا مومن بھی بن سکتا ہے. میں نہیں کہہ رہی، میں نے آپ کے سامنے آیات اور احادیث رکھ دی.